بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں، ساتھ ہی ساتھ بے شمار نعمتیں بھی ہیں جن کا شکریہ ادا کرنا ہم جیسے بندوں پر لازم ہے۔ لہٰذا یہ عبادات اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سبب اور ذریعہ بھی ہیں، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنی مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام خاص کیے ہیں جن میں اس کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور گناہ گاروں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ ان دنوں میں ایک خاص دن جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ناقص نیکیاں قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو اپنی رحمت اور فضل سے بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتہ کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جمعہ ہی کے دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعے ہی کے دن وہ جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعے ہی کے دن میں قائم ہوگی۔ جمعہ کا دن ہفتے کے دنوں کا سردار اور افضل ہے۔ اس کی عظمت اور شان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ پاک نے اس عظیم دن کی قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اور اسی طرح سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بہترین نمونہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو تھام لیا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم و واجب ہے۔ اس وجوب سے 5 قسم کے آدمی میں مستثنیٰ ہے۔ نمبر 1 غلام، نمبر 2 عورت، نمبر 3 نابالغ لڑکا، نمبر 4 بیمار، اور نمبر 5 مسافر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل اور خوشبو اس کے گھر میں ہو اسے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے، جو 2 آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنت اور نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہوں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ کے درمیان کے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن 7 اعمال کر لے، اس کو مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب اور 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر اور ثواب ملے گا۔ وہ 7 اعمال یہ ہیں، نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 اچھے کپڑے پہننا، نمبر 3 مسجد جلدی جانے کی فکر کرنا، نمبر 4 مسجد پیدل جانا، نمبر 5 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر 6 خطبہ غور سے سننا، اور نمبر 7 کوئی بےہودہ کام نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جمعہ کا دن نصیب ہو جائے وہ غسل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
اس وقت یعنی اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، اور حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یعنی اذان جمعہ کے وقت تمام کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں مبارک ایام کو سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔